کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل خالی کیوں رہتا ہے؟ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ خالی پن کوئی بیماری نہیں بلکہ ایک اشارہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں قرآن ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے۔ رات کو سب سو رہے ہوتے ہیں، صرف ایک شخص جاگ رہا ہوتا ہے، فون اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور پھر بھی اس کا اندر بھاری محسوس کرتا ہے، اور اس کے اندر ایک خالی پن اس کو بار بار یہ صدا دیتا ہے کہ آخر مجھے سکون کیوں نہیں ملتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کی امت کے لیے، امت کو پیغام دیا، اور حدیث کے ریفرنس ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے یہ چیز امت کو بتا دی۔ تصور کریں رات کے 2 بج رہے ہیں اور کمرہ خاموش ہے اور صرف ایک شخص جاگ رہا ہے۔ دن بھر وہ سب کے ساتھ ہنستا ہے، کھیلتا ہے، مسکراتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اکیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک عجیب سا بوجھ اس کے سینے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسے پوچھتا ہے میں سب کچھ ہونے کے باوجود آخر اتنا خالی کیوں ہوں؟ یہ سوال اسے اندر ہی اندر توڑتا جا رہا تھا، اسے ختم کرتا جا رہا تھا۔ ایک رات دل کی بے چینی حد سے بڑھ گئی، سانسیں بھاری ہونے لگیں اور آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ اسی لمحے خیال آیا کہ میں اللہ سے دور تو نہیں ہو گیا۔ وہ فوراً اٹھا۔ یہ پہلی بار ہوا کہ اس نے اپنے نفس کو نہیں سنا، بلکہ وہ اللہ کی طرف چل پڑا، اللہ کے راستے پر چل پڑا، اور وہ فوراً اٹھ کر وضو کرنے چلا گیا۔ ان کے ہر قطرے کے ساتھ جیسے دل ہلکا ہو رہا تھا۔ یارو پھر وہ سجدے میں گیا، اس نے سجدہ کیا رب کو، اور مہینوں بعد اس نے پہلی بار دل سے دعا کی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن اس کا دل سکون میں تھا۔ جب وہ سجدے سے اٹھا تو یارو دنیا تو وہی تھی، لوگ تو وہی تھے، لیکن وہ بندہ بدل چکا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ سکون کا تعلق اندر کی ذات سے ہے، اللہ کی ذات سے ہے، باہر کی ذات سے نہیں۔ آج بھی راتیں آتی ہیں، لمحے آتے ہیں، اوقات تبدیل ہوتے ہیں، لیکن اب وہ دل جو کبھی بے چین ہوا کرتا تھا، اب وہ بے چینی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ دل اب سکون میں ہے۔ انسان ہر چیز میں، دنیا کی ہر چیز میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر انسان کا اندر کا جو سکون ہوتا ہے، پیچ ہوتا ہے، وہ ختم ہونے لگتا ہے، اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے۔ اور جو انسان رک کر اپنے لمحے میں، اپنے وقت میں اللہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے، اپنے قدم بڑھانا شروع کر دیتا ہے، تو یارو وقت انسان کے سکون کو خود بخود اس کے اندر پرووائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے۔ آپ اللہ کی طرف بڑھیں گے، اللہ آپ کی طرف قدم ضرور بڑھائے گا۔ وہ قرآن کی آیت ہے نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے مجھ تک پہنچو، پھر دیکھیں سکون کیسے ملے۔ حدیث شریف بھی ہمیں یہی بتاتی ہے۔ حدیث شریف ہے کہ بندے کا سب سے زیادہ قیمتی اور قریب ترین وقت وہ ہوتا ہے جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی جو سجدے میں وقت گزارتا ہے انسان کا قیمتی وقت وہی ہوتا ہے۔ لیکن یارو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اصل مسئلہ وقت کا نہیں ہوتا، اصل مسئلہ ہوتا ہے دل کی ڈائریکشن کا، کہ آپ کا دل کس سمت جانا چاہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی غم آتا تھا، کوئی پریشانی کی کیفیت ہوتی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی طرف نہیں جاتے تھے، دنیا سے مدد نہیں مانگتے تھے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی طرف جاتے تھے، غاروں میں عبادت کیا کرتے تھے، تاکہ ان کو سکون ملے، ان کا اللہ سے رابطہ ہو۔ ہم بھی وہی راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ ہم خود کو کیسے بدلیں۔ اس کے لیے ہمیں 5 اصول کو اپنانا ہوگا۔ پہلے نمبر پر نماز کو وقت پر ادا کریں، یہ پہلا اصول ہے جو ہمیں چینج کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر روزانہ 5 منٹ اپنی زندگی میں ذکر کو شامل کریں،
درود ہو سکتا ہے، اللہ کی یاد ہو سکتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہو سکتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جب بھی اللہ سے دعا مانگنی ہے، جب بھی اللہ سے کچھ مانگنا ہے، دنیاوی اچیومنٹ ہو سکتی ہے، آپ کی کامیابی ہو سکتی ہے، آپ کی کوئی پریشانی کا حل ہو سکتا ہے، وہ اللہ سے سجدے میں مانگیں۔ یقین مانے روایت میں آتا ہے کہ سجدے میں مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی۔ چوتھا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے استغفار کا ورد لازمی کرنا ہے۔ یہ ہر اس بندے کو کرنا چاہیے جو مسلمان ہے، کیونکہ رات کا وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ سوتے ہیں تو پھر آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے سورج کی کرنیں دیکھنی ہیں یا نہیں دیکھنی۔ تو استغفار انسان کی زندگی کو اور انسان کی فیوچر لائف کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اور آخر میں جو اصول ہے وہ سب سے زیادہ بیسٹ اور پاورفل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا دل لگانا ہے۔ دنیا سے دل لگا لیا نا آپ نے، کیا ہوا؟ بے وفائی ہوئی، یہ تو ہونا تھا نا۔ اللہ سے دل لگاؤ، اللہ کی روحانیت سے، قرآن سے، اللہ والوں سے، علماء سے اور دین اسلام سے دل لگاؤ۔ پھر آپ دیکھیں جس فیلڈ میں آپ ہیں، آپ کو اللہ اسی میں کامیابی دے۔ نماز کے بعد اٹھتے ہیں تو آپ کا دل ہلکا پن محسوس کرتا ہے۔ یارو یہی وہ سکون ہوتا ہے جو دنیا آپ کو کبھی نہیں دے سکتی۔ یارو اصل جو مسئلہ ہے وہ زندگی نہیں بلکہ اللہ سے دوری ہے۔ ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں، جی ہاں، اور یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ قرآن کیا کہتا ہے یارو؟ قرآن تو کہتا ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ہمارے دلوں کا جو سکون ہے نا، ہمارے دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ تو اصل مسئلہ زندگی نہیں بلکہ اللہ سے دور ہونے کا یہ نتیجہ ہے جو ہم آج اپنے معاشرے میں بھگتتے جا رہے ہیں، اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ملکی سطح پر بھی نوجوانوں کے مسائل ہوں، بڑوں کے مسائل ہوں، بچوں کے، اس کا مین ریزن یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو بھلا بیٹھے ہیں۔ تو اگر تم نے اسے اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا، تو یہ تمہاری بے سکونی کو بڑھاتی جائے گی، اور اگر تم نے اس کو اپنی زندگی پر اپنا لیا تو یہ تمہارے اندر کی کیفیت کو سکون میں تبدیل کر دے گی۔ اور یاد رکھو، سکون باہر کی دنیا میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ سجدہ صرف عبادت نہیں، یہ ایک ہیلنگ ہے جو ہمارے دل کو پاک کرتی ہے، اور اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط ہوتا ہے اور ہم امید کی طرف چل پڑتے ہیں۔